بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرتدین اور اللہ کی زمین پر فساد مچانے والوں کو قتل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے باب کا موضوع ہے۔ احادیث مبارکہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ بہت سارے بد نصیب اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا اصول ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مرتد ہو جاتا ہے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے۔ جی بالکل قتل کرنا چاہیے، جس طرح کہ حدیث آگے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، طے ہو گئی بات۔ اب دین میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے نازل شدہ اکمل، کامل اور مکمل دین کا انکار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مرتد صرف اسلام کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین دین اسلام کامل، مکمل اور اکمل نہیں، اور یہ سیدھی سادی غداری ہے جسے کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو بد نصیب اسلام سے مرتد ہوگا، بلکہ مرتد ہوتا ہی اسلام سے ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کر اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو مشکوک کرے گا، اور یہ غداری ہے جو کسی قیمت پر بھی قابل معافی نہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجہ ہیں، لیکن اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر اتنا ہی کافی ہے۔ اب آتی ہے بات کہ فساد کی کوشش کرنے والوں کو قتل کیوں کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ سازی یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فسادی انسان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی زمین پر تباہی پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا دین دین اسلام ہمیں اطاعت کے بعد سلامتی کا سبق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کرنے والا شخص سلامتی کے برعکس لوگوں کی جان، مال، عزت، دین اور عقل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے فسادی کی سزا یہی ہے کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ حدیث انشاءاللہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔